میں ایک نوجوان کو بلانا چاہتا ہوں، ایک نوجوان کو بلانا چاہتا ہوں جس کا نام ہے ابتسام ادھر آ جاؤ۔ اب یہ سنو، ذرا اس کو دیکھ لو، یہ دیکھو، چپ کر کے ذرا اس نوجوان کو دیکھو۔ اگر یہ وہ جو مجھے قتل کرنے کے لیے جس کو تیار کیا تھا، جو نوید جس کو تیار کیا گیا تھا مجھے قتل کرنے کے لیے، اور دو اور بیٹھے ہوئے تھے بندوقوں والے، اگر یہ ابتسام اس کے اوپر آخری منٹ پہ ہاتھ نہ رکھتا، اس کی ہاتھ کے اوپر جب اس نے پستول پکڑی ہوئی تھی، تو جو گولیاں اس کی وجہ سے ٹانگ پہ لگی وہ سارے اوپر جسم پہ لگنی تھی۔ تو یہ ساتھ بھی یہ میری جان بچائی ہے، میری نہیں، اور بھی جتنے سنو اور بھی جتنے اوپر کنٹینر میں 11 لوگوں کو گولیاں لگی، ساروں کو نیچے گولیاں لگی، کیونکہ اس کی ہاتھ کی وجہ سے اس کی بندوق نیچے گئی اور گولیاں ہم سب کے نیچے لگی۔ نہیں تو اللہ کو کیا منظور تھا، لیکن اللہ نے اس کے ہاتھ سے ہماری جانیں بچانی تھی۔ تو میں آج ابتسام تمہیں وہ شخص سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، دنیا میں جب بھی عام اس طرح کے حالات کے اندر کوئی بندوق نکالتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیں، لوگ اپنی جان بچاتے ہیں، کیونکہ لوگ نہاتے ہوتے ہیں، تو بندوق جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے لوگ ڈرتے ہیں۔ تو یہ نوجوان نے بندوق دیکھتے ہوئے جو اس نے کیا ہے، یہ میں تو اس کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، اور اس کو قوم کو بھی ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اچھا جی، اب رکھیں۔ اچھا جی، میں نے آپ کو اس رمضان کے جو ایک ایسا وقت ہوتا ہے، عبادت کا وقت ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے عبادت کا؟ اللہ سے قریب ہونا۔ اللہ کیوں ہمیں کہتا ہے 5 وقت نماز پڑھو؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ سارا وقت یاد رکھو کہ سب کچھ دنیا میں اس کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، ساری چیزیں اس کی مرضی سے ہوتی ہیں۔ تو جتنا آپ اللہ سے اپنا رشتہ قریب کرتے ہیں، یہ نوجوانوں میری بات سن لو، اتنی آپ کی زندگی آسان ہوتی ہے۔ ہمیں یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ جو تکبر ہے، اس کو اللہ سب سے بری انسان کی صلاحیت سمجھتا ہے، کیونکہ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر جیتتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں میں جیتا ہوں۔ آپ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں جیت سکتے۔ میں کھیلوں کی گراؤنڈوں میں دنیا کی ٹاپ کھلاڑیوں کے خلاف 20 سال اپنی زندگی میں کھیلا، اور جتنا میں کھیلتا گیا مجھے اس چیز کا احساس ہونا شروع ہو گیا کہ انسان جتنی محنت بھی کرے، جتنی کوشش بھی کرے، جتنی بھی انسان کوشش کر لے، وہ ایک لیول سے اوپر وہ نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ کی مرضی آ جاتی ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، میں سب سے زیادہ محنت کرتا تھا، سب سے زیادہ ٹریننگ کرتا تھا، پریکٹس کرتا تھا، کیونکہ میں بیلنگ دونوں کرتا تھا، بیٹنگ بھی کرتا تھا، بولنگ بھی کرتا تھا، تو باقی کھلاڑیوں سے دگنی محنت کرنی پڑتی تھی۔ لیکن جب میں اپنے عروج پہ بھی پہنچ گیا، اپنی صلاحیتوں کے سب سے اوپر، تو تب بھی مجھے ایک چیز کا احساس ہو گیا کہ میں جتنا بھی کر لوں، ایک سطح کے بعد میرے ہاتھ سے پھر گیم چلی جاتی تھی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارا تھا لاہور میں سیمی فائنل ورلڈ کپ کا، 87 سیمی فائنل، پاکستان فیورٹ تھی وہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے، سب کا خیال تھا کہ پاکستان سب سے فیورٹ ٹیم تھی۔ تو ہم سب سے پہلے سیمی فائنل میں پہنچ گئے، ہم نے وہ ویسٹ انڈیز کو بھی ہرا دیا جو اس وقت کی سب سے بڑی، سب سے طاقتور ٹیم تھی۔ اب سیمی فائنل کے میچ سے پہلے
میں اب رات کو سوچ رہا ہوں اور کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ اگر وہ آسٹریلیا کے خلاف میچ تھا، میں کہا اگر وہ یہ کریں گے تو میں یہ کروں گا. میں ساری آسٹریلین ٹیم کو جانتا تھا کیونکہ میں آسٹریلیا کرکٹ کھیل کے آیا تھا، ان کی لیگ شیفیلڈ شیلڈ کھیل کے آیا تھا، تو میں ان کے سارے کھلاڑیوں کو جانتا تھا. تو میں سونے سے پہلے اپنے ذہن پہ ایکسرسائز کر رہا تھا کہ جو بھی وہ اگر وہ یہ موو کرتے ہیں تو میرے پاس یہ کھلاڑی ہے، اگر وہ یہ کرتے ہیں تو میں یہ کروں گا. تو سونے سے پہلے میں اس نتیجے پہ آ گیا کہ وہ جو بھی کریں تو میں ان کو ہرا دوں گا. یعنی میں اس نتیجے پہ سنیں تو میں ٹیکٹیکلی میں نے ہر چیز سوچی کہ میں نے کہا یہ کیسے جیت سکتے ہیں. تو میں ذہن میں ساری جب ان کی میں نے طاقت کمزوری اپنی ٹیم جو وکٹ تھی لاہور کی وکٹ تھی، مجھے بڑی اچھی طرح اس وکٹ کا پتا تھا کہ وہ کیسے کھیلتی ہے. تو سارا کچھ جائزہ لے کے میں رات کو سونے سے پہلے آخری میری سوچ تھی کہ یہ ہمیں اب ہرا نہیں سکتے کیونکہ ہم ہر طرح ان کے اوپر حاوی ہو گئے. اب یہ سنیں اگلے دن کیا ہوتا ہے. اگلے دن جاتے ہیں میچ سے پہلے جو ایک میرا کھلاڑی ہوتا ہے اس کو انجری ہو جاتی ہے. اب یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا. اس کے بعد جب میچ شروع ہوتا ہے تو ایک اس کے بیچ میں 2 کھلاڑیوں کی انجریز ہو جاتی ہیں. اب یہ بھی نہیں میں نے سوچا تھا. ہمارے وکٹ کیپر کے گیند لگتی ہے، وہ بیچارہ باہر چلا جاتا ہے. جو دوسرا وکٹ اس کی جگہ میاداد کرتا ہے وہ کیچ ڈراپ بھی کر دیتا ہے، 22 بھی دے دیتا ہے. پھر جو ہمارا اسپنر ہوتا ہے اس کی گیند پہ انگلی پہ گیند لگتی ہے، اس کی انگلی ٹوٹ جاتی ہے، وہ نہ بیٹنگ کر سکتا نہ بولنگ کر سکتا. اب یہ بھی نہیں میں نے سوچا تھا. اس کے بعد ان کا جو 2 نیوٹرل ٹاپ امپائر ہوتے ہیں وہ ان کی ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے، یعنی جس بیٹسمین کو آؤٹ دینا ہوتا ہے وہ نہیں آؤٹ دیتا، دوسرے کو غلط فیصلہ کر دیتا ہے. وہ ہمیں اور نقصان ہو جاتا ہے 17-18 رنز کا. پھر جب ہم بیٹنگ کر رہے ہیں، جب جیتنے والے پوزیشن میں پہنچتے ہیں تو وہ امپائر مجھے اس ٹائم پہ آؤٹ دیتا ہے کہ جس وقت ہم جیتنے والی پوزیشن میں آ گئے تھے. اب وہ بھی نہیں میں نے سوچا تھا. تو کہنے اور وہ ہم میچ 14 یا 17 رن سے ہار جاتے. اب میں کہنے کی آپ کو یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس سے سبق یہ ملتا ہے آپ کو کہ انسان جو بھی کر لیتا ہے آخر میں وہ چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں ہی نہیں ہوتی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتی. پھر اب آگے چلو. یہ تھا 87. اس سے اگلا ورلڈ کپ کھیلتے ہیں جو میرا آخری ورلڈ کپ تھا. اب سیمی فائنل میچ ہو رہا ہوتا ہے. یہ سنیں ذرا غور سے. نیوزی لینڈ کے ساتھ ہمارا سیمی فائنل کا میچ ہو رہا ہوتا ہے. وہاں کا قانون تب تھا کہ اگر آپ دوسری بیٹنگ کر رہے ہوں اور بارش ہو جائے تو وہ میچ اب ہار جاتے تھے. وہ قانون ہی جیت سا تھا. تو ہم دوسرے بیٹنگ کر رہے ہیں، گھنے بادل آئے ہوئے، صرف 5 منٹ بارش ہونی تھی اور میچ ختم، ہم ہار گئے تھے. تو وہ جیسے جیسے ہم جیتنا شروع کیا تو سارا جو بھرا ہوا تھا اسٹیڈیم نیوزی لینڈ میں میچ تھا، سارے اب آسمان کی طرف دیکھ رہے کہ اب بارش شروع ہوگی. وہ تھوڑی سی بوندا باندی ہوتی تھی، وہ امپائر جاتا تھا باہر نکلنے کے، بارش رک جاتی تھی. پھر وہ تھوڑی سی بوندا، پھر وہ کہتا تھا باہر جا. سارا کراؤڈ دعائیں کر رہا تھا کہ اب بارش ہو، تو وہ بارش نہیں ہوتی تھی. 15 منٹ میچ کے بعد بارش شروع ہوئی اور 1.5 دن بارش چلی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو اس لیے جو اب تکبر کرتے ہیں نا کہ میں جیتا ہوں، یہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی جیت نہیں سکتا. اس لیے تکبر. ایک منٹ اب سنیں. دیکھیں اب سارے کہتے ہیں کہ جناب ساری جماعتیں آپ کے خلاف ہیں، آج الیکشن کمیشن آپ کے خلاف ہے، اور جو نیوٹرل ہے وہ بھی آپ کے خلاف ہے، نیوٹرل نہیں ہے. سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب
انہوں نے الیکشن میں دھاندلی بھی کرنی ہے, انہوں نے آپ کو جیتنے بھی دینا, اور پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اس وقت. جو تحریک انصاف کا کوئی سامنے آتا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. 3000 ہمارے 3000 کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا. خوف پھیلایا ہوا ہے کہ ابھی جناب یہ عید کے اوپر عمران کے گھر کی چھٹیوں پہ یا حملہ پھر سے کرنے والے ہیں. وہ سنیں اور میں کچھ اور اور اوپر سے سنیں تو صحیح, اور یہ کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران کے اوپر کانٹا ڈال دیا ہے. لیکن یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو یہ نہیں پتا کہ اوپر سب سے بڑی سپر پاور بیٹھی ہوئی ہے. جب وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. جب جنگ بدر 313 مسلمان ہر کے پاس تلوار نہیں تھی کہ انہیں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے. جنگ بدر میں یہ سن لو, ان کے 1000 فوجی اوپر سے گھوڑے کو بھی سوار, جدید ہتھیار 1000. تو کس نے سمجھا تھا کہ وہ جیت جائیں گے؟ جنگ خندق میں 10,000 فوج لے کے آئے, مسلمان تھوڑے سے تھے, اور جیسے مسلمان اللہ نے ان کو وہاں سے بچایا ایک آندھی, تو وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے مکہ کے قریش کی اب یہ ہرا دیں گے ہم ان کو. ایسی آندھی چلتی ہے, ایسی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کہ وہ ساری کی ساری فوج پسپا ہو کے واپس چلی جاتی ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ بھی ہے, یہ ہمیں غلط فہمی ہے. صرف اوپر والا آپ سے چاہتا ہے کہ اس پہ ایمان رکھو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تیرے سے مدد مانگتے ہیں. اچھا, اور اب سنو میری بات, سنو, اب سنیں 5 منٹ رہ گئے, اس کے بعد ہم نے دعا کر دی ہے. اب میں آپ کو ایک بات آخر میں بات کرتا ہوں. دیکھو میرے نوجوانوں, یہ یاد رکھنا کہ ابھی اس نے جو شروع میں اللہ کا کلام پڑھا تھا, نجم نے جو بھی آپ سے پڑھا تھا کہ میں کیا ذرا تھا اور مجھے اٹھا کے اللہ نے آفتاب بنا دیا, یا آفتاب کے اس یعنی اس عروج پہ لے گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے سب نے ایک چیز سیکھنی ہے. میرے سے ایک چیز صرف سیکھو کہ میں صرف کامیاب ایک وجہ سے ہوا ہوں ادھر تک جو پہنچا ہوں, ایک وجہ سے, کیونکہ میں ایک آزاد انسان ہوں. میں نے کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کی, کبھی میں نے ایمان سنیں میں نے لا الہ الا اللہ میرے دل میں جب آ گیا تو میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں سمجھا کہ اس کے سامنے میں جھکوں گا یا اپنے ضمیر کا سودا کروں گا. یہ یاد رکھیں, جب آپ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں پیسے سے یا خوف کی وجہ سے, تو آپ لا الہ الا اللہ کے خلاف جاتے ہیں. اللہ الحق ہے. جب آپ رائے حق سے اترتے ہیں تو آپ اپنا ضمیر کا سودا کرتے ہیں, آپ شرک کرتے ہیں. میری نظر میں آپ شرک کرتے ہیں, اور وہ انسان کو چھوٹا انسان بنا دیتا ہے. بس ابھی 2 منٹ رہ گئے. جب آپ اس کا مطلب سمجھ جائیں لا الہ الا اللہ, یہ ایک فلسفہ ہے جس نے وہ مدینہ کے ان لوگوں کو, عربوں کو جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی, ان کو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے دنیا کی امامت کروائی. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ 2 سپر پاورز چند سالوں کے اندر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی, کیونکہ پاور ہے لا الہ الا اللہ میں. آپ نے سمجھنا ہے, ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہیں. ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر سارا فلسفہ ہے.
اور ایاک نعبد و ایاک نستعین وہ ایک اور طریقہ لا الہ الا اللہ کہنے کا، اللہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تیرے سے مدد مانگتا ہوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو یہ میں نے صرف آپ کو سنا ہی میں ختم کر دوں. سنیں میری بات، ابھی اذان ہونے والی ہے تو ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ سے، جو میں ہمیشہ میری پاکستان کی یہ دعا وہ آپ نے سب نے مانگنی ہے. لیکن آپ نے سب نے یہ ایک چیز یاد رکھنی ہے، اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے عظیم مخلوق. نہ جانوروں کو نہ فرشتوں کو اجازت ہے، ان کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ دو ان کے راستے ہوں، راہ حق پہ رہیں یا اترے، کیونکہ فرشتہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جانور وہ اپنے انسٹنکٹ کے مطابق چلتے ہیں. ان کو یہ جو انسانوں کو جو طاقت دی ہے کہ آپ دو راستے ہیں، اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی، ان کے نہیں جو اپنے تباہی کے راستے پہ ان کو نہیں دی، آپ کو دی ہے. اس کا مطلب آپ کو اللہ نے وہ موقع دیا ہے کہ آپ آسمان پہ بھی جا سکتے ہیں اور چوٹیوں کی طرح زمین پہ بھی پھر سکتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے. اور اوپر جانے کا راز، اوپر کی پرواز کا راز ہے لا الہ الا اللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے راستے پہ چلیں گے. ان کا راستہ ہے آپ کی عظمت کا راستہ. آپ جب نماز میں مانگتے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پہ لگا جن کو تم نے نعمتیں بخشی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ نعمتیں بخشی ہے اللہ نے، کیونکہ سب سے عظیم انسان وہ تھے. اور اس لیے کیونکہ انہوں نے جو بھی کیا انہوں نے آسان راستہ نہیں لیا، مشکل راستہ لیا. مشکل راستہ آپ کی عظمت کا راستہ ہے، آسان راستہ آپ کی تباہی کا راستہ ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں، بستر میں لیٹ جائیں، کھانا پینا کھائیں تو آپ مر جاتے ہیں، آپ تباہ ہو جاتے ہیں. آپ آسان راستہ لیں. کیوں یہ بادشاہ تباہ ہوئی؟ بادشاہ کیوں تباہ ہوئی؟ کیونکہ بادشاہ کے جو بچے تھے وہ اتنی آرام میں پلے، اتنی آسان زندگیاں تھی کہ وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. جمہوریت کیوں آگے نکلی؟ کیونکہ میرٹ کے اوپر لیڈرشپ آتی تھی، یہاں خون کے اوپر آتی تھی. جس طرح آپ یہ باقی جماعتیں دیکھ رہے ہیں، ایک طرف صرف شریفی آ سکتے ہیں، دوسری طرف بھٹو اور زرداری آ سکتے ہیں، تیسری طرف ڈیزل کے بچے آ سکتے ہیں، چوتھی طرف یہ ادھر سے میرو آ سکتا ہے. اس کے بعد آپ کو پتا میرو کہ غفار خان کے بعد میرو آ سکتے ہیں. تو آپ کی پارٹی میں میرٹ آئے گی، جو آپ میں سے محنت کرے گا انشاءاللہ اوپر آئے گا. دعا کر لیں. کیا کہہ رہے تم جلدی؟ میں بار بار پٹھانوں کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ نے انسان پیدا کیے، دوسرے پٹھان پیدا کیے. دعا کریں سارے، ہاتھ اٹھائے. باہر بھی باہر جو میرے ٹائیگر بیٹھے ہوئے سب ہاتھ اٹھائے. شاباش. سوشل میڈیا ادب تمہیں ڈرنا نہیں ہے، کوئی خوف کسی سے نہ رکھنا، کوئی کچھ نہیں کر سکتے کسی کا. اچھا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. یہ کیا؟ اچھا جی، ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنا. اللہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے عدل اور انصاف پیدا کر. اور اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا جدھر کوئی انسان بھوکا نہ سوئے رات کو. اور جو خاص طور پہ یہاں جو بیٹھے گجرات میں بھی یہ ہوتا ہے، اور میرے یہ جو ہمارے پشتون ہیں اور خاص طور پہ قبائلی علاقوں والے، کہ ان کو کیونکہ وہاں نوکریاں نہیں ملتی، ان کو باہر نوکریاں ڈھونڈنے جانا پڑتا ہے، بیوی بچوں سے دور، ماں باپ سے دور. تو ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا وہ پاکستان بنے، اتنی خوشحالی ہو اس پاکستان میں کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے. آمین آمین آمین.